مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا نقشہ کھینچا۔ میں کہہ رہا تھا اللہ میاں دھمکیاں بہت دیتے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے دھمکیوں پہ۔ تو کیسی کیسی دھمکیاں دیتے ہیں یہ میں ایک آیت سنا، میرے ذہن میں آئی تھی اس وقت، وہ میں سنا رہا تھا۔ تو اللہ نے بتایا کہ جس شخص کی موت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے، مسافر خانہ۔ واقعی یہ تو میں تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا، اب میں پتلی گلی سے یہاں سے نکل رہا ہوں۔ تو وہ موت سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمام تدبیریں کیا ہو گئیں، ناکام۔ اب اللہ کہتے ہیں اب میں تجھ سے پوچھوں گا تو نے کیا ہے۔ دیکھو قرآن ہمیشہ نماز کو پہلے ذکر کرتا ہے اور صدقے کو بعد میں، لیکن یہاں صدقہ پہلے ہے اور نماز بعد میں۔ کیوں؟ دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا جو تصور ہے نا، جو شخص دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے تو یہ حقیقت میں سمجھتا ہے یا نہیں ہے، یہ نماز سے نہیں پتہ چلے گا، یہ صدقہ خیرات سے پتہ چلے گا۔ نہیں آئی بات؟ بھائی نمازی بھی پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں نا، بھائی 5 ٹائم مسجد میں آگے نماز پڑھ لو، باقی بحریہ ٹاؤن، فلانا ٹاؤن، ڈمکانا ٹاؤن اور اتنے موٹے موٹے سریے عمارتوں میں ڈال کے آدمی موت کو بھول جاتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے وہ۔ آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے، یہ نماز سے پتہ نہیں چلتا، کیونکہ بہت سے نمازی ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں جانا چاہیے ہماری جیب سے، کیونکہ ان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، تبھی تو اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلی امتوں میں جو پیغمبر تھے انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ۔ اپنی قوم سے کہا تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم حرام پیسوں سے گھر بنا رہے ہو، پیغمبر نے یہ نہیں کہا تم چوری کے پیسوں سے گھر بنا رہے ہو، رشوت کے پیسوں سے بنا رہے ہو، نہ حلال پیسوں سے بنا رہے تھے۔ لیکن پیغمبر کو اعتراض یہ تھا کہ اتنے مضبوط بنا رہے ہو جیسے تم نے یہاں سے کبھی مرنا ہے ہی نہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یعنی پیغمبر کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے، حالانکہ ان لوگوں کی عمریں ہم سے بہت لمبی تھیں، ان لوگوں کی ایج ہم لوگوں سے بہت زیادہ لمبی تھی، پھر بھی پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں تم اتنے مضبوط گھر بناتے ہو کہ جیسے تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ پیغمبر ہم لوگوں کے بنگلوں کو دیکھ لیں جو ہم 60 سال کی عمر میں بنا رہے ہوتے ہیں، 60 سال 65 سال کی عمر میں ابا ذرا اسٹیبل ہو گئے نا، اب کہتے ہیں اب میں اپنا ذاتی گھر بناؤں گا۔ تو وہ پیغمبر اگر ہم لوگوں کو آ کے دیکھ لیں، ابے تو کتنا کنکریٹ ڈال رہا ہے اس میں، اتنا موٹا سریا ڈال رہا ہے اور تیری عمر رہ گئی ہے 5 6 10 سال بمشکل، کروڑوں روپے تو اس میں پھونک دیے تو نے، تو ان کو ہم پہ کتنا اعتراض ہوتا ہوگا۔ یہ باتیں میری بھی سمجھ میں نہیں شاید آ رہی، آپ کی بھی نہیں آ رہی، لیکن جب آنکھ بند ہونے لگے گی تو ٹھا کر کے سمجھ میں آ جائیں گی، کہیں گے یار زبردست باتیں کر کے گئے تھے مفتی طارق مسعود صاحب، بالکل ایک دم زبردست۔ میں جا رہا ہوں یار، میں کدھر 2-3 کروڑ تو ادھر پھونک دیا میں نے، صحیح، اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا یار، 2 فٹ کی قبر ہے میری، 6 فٹ کی 7 فٹ کی قبر ہے جس میں نے ابھی جانا ہی میں نے کیا ہے۔ تو پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں میں گھر بنانے کے خلاف نہیں ہوں، اللہ نے بہت دیا تو بنا لو بچوں کے لیے، ایسا نہ ہو قبر پہ کھڑے ہو کے لات مار رہے ہیں عباس اسپیڈ سے پیدا، تو مفتی صاحب کا بیان سن کے اتنے کر دیے اب ہمیں روڈ پہ چھوڑ کے چلے گئے ہو آپ۔ لیکن کوئی تو حد ہونی چاہیے نا، کہیں تو بریک لگے، یہاں تو بریک ہی نہیں لگ رہی ہے، بریک ہی نہیں لگ رہی ہے، دیواروں سے دل لگایا ہوا ہے، اینٹوں سے دل لگا۔ بچوں کو بھی یاد رکھو تم نے ان کے لیے پراپرٹی بنا دی، مگر پراپرٹی کی محبت ان کے دل سے اگر ختم نہیں کی، خدا کی قسم اس پراپرٹی کا ان کو 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جتنی پراپرٹی ان کو ملے گی ان کو یہ محسوس ہوگا ہماری ضرورت اس سے 10 گنا زیادہ ہے، ابا صرف 10 کروڑ روپے چھوڑ کر گئے، حالانکہ ضرورت تو ہمیں 1 ارب روپے کی ہے، کم چھوڑ کر، وہ ٹینشن میں ہی رہیں گے ساری زندگی۔ دیکھو میرے ابا میرے لیے پراپرٹی چھوڑ کر گئے تھے، خدا کی قسم ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا ہمیں ضرورت تو 5 روپے کی بھی نہیں ہے، ابا پتہ نہیں کیوں اتنے چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے۔ نہیں یہ بات میرا خیال ہے، کیونکہ ہمارے ابا نے پراپرٹی کو اتنا فوکس نہیں کیا تھا جتنا ہماری دینی تربیت کو فوکس کیا تھا انہوں نے۔
نتیجہ یہ نکلا کہ ابا ہمارے لیے جب کچھ چھوڑ کر گئے تو ہمیں یہ رہتا یار اتنا ہمیں ضرورت تو کیوں ضرورت نہیں تھی. میں کہہ رہا تھا یار ہمیں تو مدرسے سے 4,000 روپے تنخواہ ملتی ہے تو ہمیں تو اس میں ناشتہ بھی ہو جاتا ہے, 2000 کی سن 2001 کی بات کر رہا ہوں, اس میں میرا کھانا بھی ہو جاتا ہے, رات کا کھانا بھی ہو جاتا ہے, اور سر چھپانے کی جگہ مجھے ویسے ہی ملی ہوئی. ابا نے گھر جو ہے تو اس میں ہم رہتے تو ہیں نا, نہیں ابا نکال دیں گے تو مدرسے والے استاذ رکھ لیا تھا وہ کہیں ٹھکانہ دے دیں گے, تو ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا ابا پتہ نہیں اتنے لاکھ کا پلاٹ کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. تو ہمیں وہ اضافی کیا لگ رہا تھا, ابا کا احسان لگ رہا تھا, یار اتنا احسان کر دیا, حالانکہ ہم اتنے سارے بہن بھائی ماشاء اللہ, تو اس میں برکت بھی ہو گئی. لیکن اگر آپ نے آج ماں باپ فوکس کر رہے ہیں پیسے کو کہ بچے کو کماؤ پوت بناؤ, پیسہ نوٹ چھاپے, اس کو بار بار پیسوں کی ویلیو اس کے دل میں, اور خود بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیٹا سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ 1 کروڑ 10 کروڑ بھی چھوڑ کے جاؤ گے نا, بچہ ناشکرا ہوگا کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب, متفق علیہ, حدیث ہے بخاری مسلم کی. نبی نے فرمایا اگر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے, آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ یار دیکھیں ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے اگر میں ایکچولی اتنے پیسے آ گئے نا تو میں سکون سے بیٹھ جاؤں گا, پھر میری نیڈ بس یہ دعا کریں میرے پاس اتنے آ جائیں. او بھائی ابھی اتنے ہیں نہیں, اس لیے تجھے لگ رہا ہے اتنے آئیں گے تو تجھے سکون آ جائے گا. اتنے میں تھوڑے دن کے لیے آئے گا, اس کے بعد تو کہے گا کہ کاش یہ تو بہت تھوڑے ہیں یار, اس مہنگائی کے دور میں 25-30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا ہے. خود سوچو یار, یہ میں سنتا ہوں لوگوں کی باتیں نا, یہ لوگ میرے ساتھ صاحب اس مہنگائی کے دور میں 30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہوگے کہ یار یہ 30 کروڑ میں, تو بھائی آپ غریب ہو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے غریب ہو. مالداروں کے یہ مسائل ہیں, وہ ٹینشن میں زیادہ ہیں, وہ زیادہ ٹینشن میں ہیں. میں ہر طبقے سے ملتا ہوں اور ہر طبقے کے ساتھ رہا ہوں, میں صرف 2 منٹ کی ملاقاتیں نہیں ہوتی, میں پتہ نہیں کہاں کا جاتا ہوں, میں آپ کو کیا پتا, ہر جگہ میرے سلام دعائیں تعلقات ہیں, غریب سے غریب آدمی, امیر سے امیر آدمی بھی. مجھے جتنا سوسائٹیوں کو کمپیئر کرنے کا موقع اللہ نے دنیا میں دیا ہے شاید آپ کو نہیں دیا ہو, اور میں بچپن سے مجھے آبزرو کرنے کی میرے اندر حص ہے, جج کرنے کی بچپن سے حص ہے. میں ہمیشہ بچپن سے ہی دیکھتا رہتا ہوں سوسائٹی کو, یہ ہو کیا رہا ہے, اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری کہہ سکتے ہیں, یہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے مجھے بچپن سے, کہ جب بھی آتا ہوں نا دیکھتا ہوں یہ کیا ہے. میں گھروں میں گیا, ان کے بڈھا باپ پڑا ہوا ہے, کما کے کھلا دیا, اب جب بڈھا ہو گیا تو نہ بچے اس کو پوچھ رہے ہیں. ایسے میں نے خود اپنی زندگی میں ابا دیکھے ہیں, نہ بیگم پوچھ رہی ہے نہ بچے پوچھ رہے ہیں. رو رہا ہے میرے سامنے آنسوؤں سے, کہہ رہا ہے یہ گھر میں نے ان کو بنا کے دیا, باہر ملک جا کے پیسہ بھیجتا رہا, یہ کھاتے رہے, بڈھا ہو کے جب ریٹائر ہو کے آ جاؤں اب میں کسی کام کا نہیں ہوں. اب میں کوئی آرڈر دیتا ہوں نا, تھوڑی اونچی آواز میں بات کر لوں تو ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں, ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں کہ ہم سے بات کیوں تمیز سے نہیں کر رہے والد صاحب. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ تو اللہ نے ہمیں مدرسوں میں بھیج دیا تو بھائی ہم تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے کچھ انسان کے بچے بنے نہیں بنے, لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ انسان کے بچے کی ڈیفینیشن کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں تو پبلک کو یہی نہیں پتا انسان کا بچہ کہتے کس کو ہے. تو اللہ میاں نے کیا کہا, اللہ کہتے ہیں اب تو مر رہا ہے, سورہ قیامہ میں نا اللہ کہتے ہیں اب تو کیا ہو رہا ہے, مر رہا ہے, اب تجھے پتہ چل گیا کہ مسافر خانہ تھا یا نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں لیکن اب نہیں چھوڑوں گا. وہ ہمارے ایک دوست تھے بڑے مدرسے میں مزاحیہ نا, تو وہ کیا ہوا کہ ایک بڑی شخصیت کا انتقال ہو گیا. اب لوگ ان کے بارے میں تبصرہ کر رہے کہ کوئی کہہ رہے نیک آدمی تھے, کوئی کہہ رہے نہیں برے آدمی تھے, کوئی ایسے کوئی سیلیبریٹی تھی جس کا انتقال ہو گیا نا. تو ہمارے مدرسے میں کہا نہیں بہت نیک تھے, ایک طالب علم نے کہا بہت نیک تھی. ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا, وہ بہت نیک تھے, ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا. تو ہماری نیکی بھائی یہی ہے کہ ایک دن ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں, ایک دن ہم نے 5 روپے کسی کو دے دیے, 10 روپے اس کو دے دیے, ٹھیک ہے, نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, حدیث میں آتا ہے آدھی کھجور صدقہ کر سکتے وہ بھی کرو. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کو کیا سمجھتے ہو, مسافر خانہ. مسافر خانہ ہونے کا جب پتہ چلتا ہے جب روکھڑا جب آپ کی جیب سے نکلے تو تھوڑا سا دل پہ آپ کے آرے چلیں کہ یہ کیا ہو گیا یار,
یہ تو سچی مچی کا اللہ پہ ایمان لے آیا میں ہے. جس کا سچی مچی کا ایمان ہوتا ہے وہی بڑا کچھ کوئی ایسا خرچ کرتا ہے جو جس کو خرچ کرنا کہتے, جو صحابہ کرتے تھے. قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, محبوب چیز جب سے صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. صحابی آئے یا رسول اللہ میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے جو میرا سورس آف انکم ہے, تو اللہ کہہ رہے ہیں محبوب چیز صدقہ کرو, یہ سارا میں نے صدقہ کر دیا. یار کتنا جگرا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ یہ کام کریں کیونکہ کل گھر میں فاقہ پڑا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی, لیکن صحابہ اس کا مطلب بھائی وہ ایک یتیم پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ نے نہ ان لوگوں نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی. دیکھو مذہب کو سب لوگ فالو کرتے ہیں, ہر شخص اپنے مسلک کو اپنے مذہب کو کسی نہ کسی, ہندو بھی فالو کرتا ہے, وہ بھی ہولی تو منا ہی لیتا ہے نا, لیکن یہ وہ فالو نہیں ہے جس میں یوں کہیں کہ اس کو مذہب کے سچے ہونے کا یقین ہے. عیسائی بھی اتوار کو چرچ چلے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, سکھ اپنی رسومات پوری کرنے چلے جاتے ہیں, لیکن بڑی قربانی مذہب کے لیے کوئی نہیں دیتا جب تک اس مذہب کے 100% سچا ہونے کا یقین نہ ہو. وہ صرف مسلمان دیتا ہے قربانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ صحابہ نے دی ہے, آج بھی لوگ دیتے ہیں. میدان جہاد میں شہید ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھو کافر بھی لڑتا ہے, لیکن کافر قوت کی بیس پہ لڑتا ہے. کفریہ ممالک بھی حملہ کرتے ہیں نا دوسرے ملکوں پہ, لیکن ان کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے, بڑی طاقت ہوتی ہے, اس کے بعد لڑتے ہیں وہ. اگر ان کو یقین ہو جائے نا کہ ہماری کسی فوجی کو 100% یقین ہو جائے نا کہ اس جنگ میں لازمی مروں گا, کبھی بھی نہیں لڑے گا, وہ بھاگ جائے گا, کہے گا میں پاگل ہوں, میں لڑکے میں نے ملے گا کیا؟ وہ کہہ رہا آپ الاؤنس ملے گا, تو کہہ رہا مجھے تھوڑی ملے گا الاؤنس. وہ تو یقین نہیں ہوتا, لڑ رہے ہوتے ہیں تو مارے بھی جاتے ہیں وہ. تبھی ہمیں جو لوگ کی جنگوں میں شریک رہے ہیں نا مختلف ملکوں کی, انہوں نے بتایا کہ جب غیر مسلم ملکوں سے لڑائی ہوتی ہے نا, تو غیر مسلم جب مرتا ہے نا فوجی میدان جنگ میں, عجیب بدترین آوازوں سے چیخیں نکال رہا ہوتا ہے وہ, جیسے کوئی نحوست آ گئی اس کے اوپر. لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے شہداء بھی دیکھے ہیں, جب وہ مرتے ہیں تو ایسے مبارک طریقے سے اور ایسے جیسے ان کی تمنا تھی. ہے بہت فرق ہے دونوں موتوں میں, بہت فرق ہے. تو ابو طلحہ انصاری نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہے محبوب چیز, تو میری محبوب چیز کیا ہے؟ میرا باغ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے لیے میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں, بھوک پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں, اور لا کے پورے باغ بھی پیغمبر کے قدموں میں نشاور کر رہے ہیں. لیکن آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں. ہمارے نبی کہہ سکتے تھے لاؤ یہ باغ مجھے دے دو, صحابہ فوراً دیتے کہ نہیں دیتے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ہوتی ہے لیڈر کی صفات. صحابہ کو یقین آ گیا تھا کہ لیڈر میں لالچ نہیں ہے. لیڈر جو کہہ رہا ہے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, تو یہ لیڈر ہم سے زیادہ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج موٹیویشنل اسپیکروں کی تقریریں دیکھو, تقریریں آپ دیکھو گے نا ایسا لگے گا وہی کسی نے بڑا زبردست پوسٹ چلائی نا کسی موٹیویشنل اسپیکر کی کہ پیسہ ہی دنیا میں سب کچھ نہیں ہوتا, نیچے لکھا ہوا تھا یہ بات بتانے کی 1 لاکھ روپے لیتا ہے. پیسہ ہی دنیا میں. میں سارے موٹیویشنل اسپیکر کی بات نہیں کر رہا, میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا, لیکن بہت سے خالی خلی, انگریز کے پاس بھی خالی خلی دعوے ہیں. کتنے انگریز ایسے ہیں جو لوگوں کو ڈپریشن سے نکالنے کی ترغیبات دیتے تھے, خود ڈپریشن میں ہی مرے ہیں جا کے. وہ مجھے تو خود نفسیاتی ڈاکٹر, 2 ڈاکٹروں کے کیس تو میرے پاس آ چکے ہیں, نفسیاتی ڈاکٹروں کے, جو لوگوں کو ڈپریشن سے نکالتے تھے اور ڈپریشن میں ان کی موت ہوئی ہے. ایک کی تو موت نہیں ہوئی, بچے میں, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. لوگوں کو نا ترغیب کہ ایکچولی کاؤنسلنگ یوں وہ, اور خود تھوڑی سی ٹینشن آئی تو ایسے ڈپریشن میں خود بھی بیچارے کا وہ دماغی وہ ہو گیا. تو بھائی آپ یہ خالی خلی چیزیں ہیں. جب تک اللہ پہ ایمان نہیں ہوگا, توکل نہیں ہوگا کہ جو کچھ ہے کون ہے؟ اللہ ہے. جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. ہمیں کوئی مصیبت پہنچی ہے وہ بھی اللہ نے پہنچائی, صبر کریں گے اجر دے گا, اصل منزل آخرت ہے. یہ تصور جب تک نہیں آئے گا, ڈپریشن کا علاج گیا خود ہی بھیج دیا کرو.